اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 28 نمبر لیسن ہے، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 15 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں بار بار جن کا ترجمہ سیکھیں گے تاکہ ترجمہ قرآن شروع کرتے وقت ہمیں پریشانی نہ ہو۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 15 الفاظ میں سے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ید اللہ۔ اس لفظ میں سمجھانا، لفظ ید ہے، ید سے مراد ہاتھ ہوتا ہے، تو پوری مثال ہوئی ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید یعنی ہاتھ۔ اور نیچے قلبن، قلب کہا جاتا ہے دل کو، قلب سے مراد دل۔ دونوں کی مثال ہم قرآن مجید سے دیکھیں گے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے، یہاں دیکھیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فوق اوپر، ایدی یعنی بہت ہاتھ، 2 ہاتھ یا اس سے زیادہ، اور ید ایک ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، ایدیہم ان کے ہاتھوں پر ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اگلی مثال جو قلب ہے دل، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 89 ہے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر یہ کہ کوئی اللہ کے پاس صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو۔ قلب سلیم یعنی جو سلامت ہو شرک و بدعت سے محفوظ، صحیح سلامت دل اللہ کے ہاں لے کر حاضر ہو، تو قلب سے مراد دل ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ابصار، یہ بصر کی جمع ہے۔ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے عین پڑھا، عین کا معنی آنکھ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے بصر یعنی آنکھ اور ابصار یعنی آنکھیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں آپ پڑھیں گے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوہ یعنی پردہ ہے، تو ابصار سے مراد آنکھیں۔ واضح لفظ ہے، اس کا ترجمہ آپ لکھ لیں۔ اگلے 2 الفاظ ہیں، ایک ہے صدر، صاد دال زبر صد، را زبر را، صدر، صدر یعنی سینہ، اور صدور اس کی جمع آتی ہے یعنی سینے لوگوں کے، تو صدر یعنی سینہ، اس کا ترجمہ بھی آپ لکھ لیں، صدر یعنی سینہ۔ اور لسان بمعنی زبان، لسان کا سبق ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا سورۃ البلد میں، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا کیے، تو لسان سے مراد زبان یعنی وہ ٹکڑا جسے انسان بات کرتا ہے، زبان۔ تو صدر کا معنی لکھیں سینہ، اور لسان بمعنی زبان۔ چھٹے اور 7ویں نمبر پر 2 لفظ ہیں، ایک ہے الدنیا، یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ دنو سے ہے یعنی وہ چیز جو ہمارے قریب ہو، تو عربی میں اس کو کہا جاتا ہے دنیا، قریبی چیز، یعنی دنیا ہمارے سامنے ہے۔ آخرت جو ہے بعد میں آنے والی ہے، چھپی ہوئی ہے، تو وہ بعد میں آئے گی، اس لیے اس کو آخر کا لفظ استعمال ہوا۔ اور الدنیا یعنی وہ جو ہمارے قریب ہے، یعنی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور الدار، دار سے مراد ہوتا ہے ٹھکانہ، گھر۔ آخرت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ، کہ آخرت کا گھر جو ہے بہتر ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا ٹھکانہ، آخرت کا گھر، تو دار کہا جاتا ہے بڑے گھر کو، اور آخرت کے ٹھکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے وہ چھوٹے گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ دیکھیں
جیسے یہ الدار یعنی بڑا گھر اور ٹھکانہ آخرت کا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو لکھ لیں لفظ الدار یعنی گھر، ٹھکانہ، بڑا گھر۔ اور بیتن سے مراد ایک گھر ہوتا ہے چھوٹے طبقے کا، یعنی چھوٹا گھر ہو جس کا سائز، تو اس کو کہا جاتا ہے بیت یعنی چھوٹا گھر۔ 9ویں اور 10ویں نمبر پر دو لفظ ہیں، ایک قوہ، اس کا معنی ہوتا ہے طاقت، یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس میں بڑی قوت ہے، بڑی جان ہے، تو قوت سے مراد طاقت ہوتی ہے، آسان لفظ ہے۔ اور مساجد یعنی وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے، مسجد ایک مسجد اور بہت ساری مسجدیں ہوں تو کہا جاتا ہے مساجد، یہ لفظ سورۃ الجن میں استعمال ہوا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سب مساجد اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو نہ پکارو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو مساجد یعنی سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ 11ویں اور 12ویں نمبر پر دو لفظ ہیں آپ کے سامنے، ایک ہے سبیل، سبیل سے مراد ہوتا ہے راستہ، سبیل بمعنی راستہ، اسی لیے لفظ استعمال ہوا وابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا، وابن السبیل راستے کا بیٹا سے مراد عربی میں مسافر ہوتا ہے، جو راستے کو چل رہا ہے وہ مسافر ہے، تو وابن السبیل، اور صرف سبیل کا لفظ استعمال ہوگا راستے کے لیے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں جو لفظ استعمال ہوا صراط، صراط سے مراد سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو صراط بمعنی سیدھا راستہ، اور سبیل یعنی کوئی بھی راستہ ہو۔ اگلے دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں جو دونوں سورۃ الفاتحہ میں آئے ہیں، العالمین، عالمین جمع ہے عالم کی، عالم لام کے زیر کے ساتھ نہیں، عالم کہیں گے تو وہ علم والا ہوگا، اور عالم لام کے زبر کے ساتھ کہا جاتا ہے جہان، نظام، کائنات کا ایک جہان، تو عالم، اور بہت سارے نظام، بہت سارے جہان، تو عالمین، جیسے انسانوں کی اپنی دنیا ہے، جنوں کی اپنی ہے، اور اس طرح جانور ہیں، اور سمندر میں کئی جانور ہیں، پرندے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک نظام، ایک عالم ہے، ایک جہان ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ان تمام جہانوں کو پالنے والا، بنانے والا، سنبھالنے والا، دیکھنے والا، مالک سب کا کون ہے؟ اللہ ہے، تو مراد اس سے عالمین تمام جہان ہیں۔ اور مالکی یعنی مالک واضح طور پر ہے، مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ آج کے سبق کا آخری لفظ 15ویں نمبر پر روح، روح، یہ دیکھیں اس کا ترجمہ بھی روح لکھا ہے، اس کی کیفیت تو کوئی واضح نہیں کر سکتا کیا ہے، روح بمعنی روح، وہ روح اللہ کا حکم ہے، جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، جب وہ حکم نکل جاتا ہے تو وہ روح نکل جاتی ہے یعنی، اور وہ انسان وہیں گر جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو روح سے مراد روح ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آج یہ 15 الفاظ جو تھے آپ نے دیکھ لیے، اس کو ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔